حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ لوگ سو رہے ہیں، جب وہ مریں گے تب وہ جاگیں گے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ برائی سے روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ تمہیں برائی پر ابھارے گا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ ایک اور جگہ حضرت علی نے ارشاد فرمایا مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کی تیاری نہیں کرتا۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا مومن کے لیے وہ ہر دن عید کا دن ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ ایک اور جگہ حضرت علی نے ارشاد فرمایا صبر کی دو صورتیں ہیں، جو پسند نہ ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی نے ارشاد فرمایا خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے آخرت کو یاد رکھا، حساب و کتاب کے لیے عمل کیا، ضرورت بھر قناعت کی اور اللہ سے راضی اور خوشنود رہا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا صبر کے بعد اپنے آپ کو کامیابی کی مبارک دو۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا جب انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی عمر پختہ ہو جاتی ہے، تو اسے چاہیے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کرے اور گناہوں کو ترک کر دے۔ جب انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اسے ہوش کی ناخن لینے چاہیے اور اسے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا چاہیے کہ جو عمر اس نے خدا کی نافرمانی میں بتائی ہے اس پر اسے توبہ کر لینی چاہیے اور اپنے اللہ کی طرف لوٹ جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا اور کہا کہ اے علی میں ایسا کیا کروں کہ دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤں؟ تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔